نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے. سبحان اللہ سبحان. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. سبحان اللہ. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال. اور قربت کا یہ عالم کی رگے جاں سے قریب. سبحان اللہ. اور قربت کا یہ عالم سبحان اللہ کی رگے جاں سے قریب. چشم اعمیٰ میں خورشید دہجور ہے. چشم اعمیٰ میں خورشید دہجور ہے. دیدے صاحب دید میں نور ہے. دیدے صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور ہے. سبحان اللہ. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور ہے. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دست التجا کر. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دست التجا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. سبحان اللہ. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر. خدا خدا کر. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر. خدا خدا کر. شاست حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سر داد و نداد دست در دست گزید. حقا کی بنائے لا الہ است حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین. بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود شریف کا نظرانہ یقیناً پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد وعلی وترضى بمسلم عليك صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله تعالى وسلم صلاة وسلاما عليه يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه يا رسول الله. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں. جنت والے ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کا ایک سیدھا سا ترجمہ عرض کر دیا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی اسلوب بیان ملتا ہے، یہی طرز، یہی طریقہ.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ منشا یہ ہے کہ برابر نہیں. کہیں کہا اندھے اور اکھیارے برابر نہیں، ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں، نور اور ظلمت برابر نہیں، تاریکی اور اجالا برابر نہیں. اس طرح کا انداز کلام جگہ جگہ آپ کو ملتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر ہیں. یہ ہے قرآن کا فیصلہ. اب آئیے ہم کچھ اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کوئی رائے قائم کریں. ہم کو جب یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، تو ہمارے طریقے کیا؟ چند طریقے سے ہم معلوم کرتے ہیں. ہمارے معلومات یہی ذرائع ہے. کبھی تو ہم پیمائش کرتے ہیں، لمبائی چوڑائی دیکھتے ہیں، یہ 5 فٹ کا ہے، یہ 7 فٹ کا ہے، تو 7 فٹ والے کو ہم نے بڑا کہہ دیا، 5 فٹ والے کو ہم نے چھوٹا کہہ دیا. کبھی ہم تولتے ہیں، ترازو پہ رکھ کر معلوم ہے یہ اتنا کلو ہوا، یہ اتنا کلو ہوا، پھر ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہ برابر ہے یا زیادہ ہے یا کم. اور کبھی ہم پیمانوں کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں. اگر کوئی سیال چیز ہے، یہ 1 لیٹر ہے، یہ 2 لیٹر ہے، اس سے ہم چھوٹے بڑے کا اندازہ لگاتے ہیں. تو چھوٹا بڑا معلوم کرنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے، اس روشنی میں آ کر فیصلہ ہم کریں کہ جنت والا جہنم والا تو ہم نے ایک طرف تو اپنے امام صاحب کو کھڑا کیا، پیمائش کی، جو ہمارے جاننے کا طریقہ ہے، پیمائش کی، یہ 5 فٹ کے اترے، ان کے مقابلے میں ہم نے رستم و سہراب کو رکھا، وہ 8 فٹ کا اترا. تو ہماری پیمائش کا فیصلہ یہ ہے کہ رستم بڑا ہے اور آپ کے امام صاحب چھوٹے. پھر ہم نے دوسرا طریقہ نکالا، وزن کیا، تو یہ 70 kg کے نکلے اور وہ 1 کنٹل سے بھی زیادہ ہو گیا، 2 کنٹل کا وہ اتر گیا. تو ہماری ترازو نے یہ فیصلہ کیا کہ رستم زیادہ ہے، امام صاحب چھوٹے کم. یہی تو طریقہ ہوتا. وہ سینے والا، وہ قد و قامت والا رستم. مگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جس قد و قامت، چوڑے چوڑے سینے والے رستم کو تم بڑا کہہ رہے ہو، وہ اس ایمان والے کے برابر بھی نہیں. سبحان اللہ. پہلے چیز برابر ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے. جو برابر ہی نہ ہو تو اس کے بڑے ہونے کا سوال کیسے کرتے؟ تم جس کو چھوٹا سمجھتے ہو بڑا وہی ہے، اور جس کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، تمہاری ترازو نے جسے بڑا سمجھایا، تمہاری پیمائش نے تجھے بڑا دکھایا، وہ بڑا نہیں ہے، وہ اس ایمان والے کے برابر بھی نہیں.
ایسے ہی جناب ایک ہی گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، ایک پستہ قد ہے ایک طویل قامت، مگر چھوٹا جو ہے وہ ایمان والا اور بڑا جو ہے وہ کفر والا، تو ہر حیثیت سے وہ بڑا دکھ رہا ہے، پد میں بھی، قد میں بھی، سینے میں بھی، مگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قد والا اس چھوٹے قد والے کے برابر بھی نہیں، ایک ہی گھر میں مگر برابر بھی نہیں۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیں تو کیا ہماری ترازو نے ہمیں دھوکہ دے دیا؟ کیا یہ ہماری پیمائش جھوٹ بول رہی ہے؟ ہم اسی طرح سے تو لوگوں کو معلوم کرتے ہیں، یہ فیصلے میں فرق کیوں؟ تو بات یہ ہے دوستو، فیصلے میں فرق اس لیے ہے کہ ہمارے فیصلے کا جو نقطہ نظر ہے وہ الگ ہے اور قرآن کی سوچ الگ ہے، قرآن کا انداز الگ ہے۔ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، قد و قامت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر قرآن جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اب جب مقام و مرتبے کی بات آ گئی تو کافر کتنا ہی قد و قامت کیوں نہ ہو، مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایک ایمان والے کے برابر ہے۔ جب مقام و مرتبے کی بات آ گئی اور ہوتا ہے دوستو، مقام و مرتبہ دیکھو تو فیصلہ کچھ کرنا پڑتا، اور شکل و صورت دیکھو تو فیصلہ کچھ کرنا پڑتا، مگر عالم کا فیصلہ اور ہوتا ہے، جاہل کا فیصلہ اور ہوتا ہے۔ جاہل ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر ظاہری جسم کو دیکھتا ہے، اور عالم مقام و مرتبے کو دیکھتا ہے۔ ایک بہت ہی ہلکی سی مثال اس سلسلے کی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کسی جاہل کے پاس آپ جائیں اور لکھیں کاغذ پر 11، تو 11 2 لکیریں کھینچ دی 11 ہو گئے۔ اب کسی جاہل سے جا کر پوچھو کہ ان 2 لکیروں میں فرق کیا ہے، تو جاہل بہت غور سے دیکھے گا اور کہے گا کوئی فرق نہیں، جو اس کی سائز ہے وہی اس کی سائز ہے، جو اس کا رنگ ہے وہی اس کا رنگ ہے، جتنی روشنائی اس میں خرچ ہوئی ہے اتنی ہی روشنائی اس میں بھی خرچ ہوئی ہے، جس نے اسے کھینچا ہے اسی نے اسے کھینچا ہے، تو بنانے والا ایک، جو کچھ لگا وہ سب ایک، اس کے اندر جو میٹیریل استعمال ہوا وہ سب ایک، ان دونوں لکیروں میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ کسی پڑھے لکھے کے پاس چلے جائیے، کہیے صاحب یہ 2 لکیریں ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ کہا تم نہیں سمجھتے، یہ اکائی ہے یہ دہائی ہے، یہ جو دہائی ہے یہ اس پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ، دیکھنے میں دونوں ایک، مقام کے لحاظ سے دہائی والی لکیر پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ۔ 111 میں تینوں لکیر ایک ہی طرح، مگر سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ۔ 1111 میں چاروں لکیریں ایک ہی طرح، مگر وہ 1000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ۔ 1,11,111 میں ساری لکیریں ایک ہی طرح، مگر وہ 1,00,000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ تو فیصلے کیوں بدل گئے؟ کسی کی نظر شکل و صورت پر اور کسی کی نظر مقام و مرتبے پر ہے۔ مقام و مرتبے پر ہوگی تو فیصلہ کچھ اور ہوگا، شکل و صورت پر ہوگی تو فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ جب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا تو اب یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، جو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے
وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور غایت مقام مصطفیٰ پیدا نیست، مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہر ہی نہیں، مقام مصطفیٰ کی انتہا صرف وہی ایک جانتا ہے جس نے وہاں پہنچایا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بات بھی نیچے والا اوپر کو کیا جانے، نیچے والا اوپر کو کیا جانے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ فرش، اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس منبر کی ابتدا ہے، جہاں فرش ختم ہوتا ہے وہاں سے منبر شروع ہوتا ہے، اور منبر کا پہلا زینے کی جو انتہا ہے دوسرے زینے کی وہ ابتدا ہے، اور دوسرے زینے کی جو انتہا ہے وہ تیسرے زینے کی ابتدا ہے۔ تو اب آپ اس فرش سے یہ پوچھو کہ فرش تو نے منبر کی انتہا کو سمجھا، تو فرش کیا کہے گا، میرے ہاتھ میں ابتدا میں انتہا کو کیا جانا۔ اور پہلے زینے سے پوچھو کہ تو نے دوسرے حصے کی انتہا کو سمجھا، تو یہی تو کہے گا کہ میرے ہاتھوں میں تو ابتدا، میں انتہا کو کیا جانا۔ تو ہر نیچے والا یہی جواب دے گا، مگر اوپر والے سے اگر پوچھو کہ آپ نے اس فرش کی انتہا کو سمجھا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر کے نیچے۔ میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ تو اوپر والا اگر یہ کہے کہ میں نے نیچے والے کو سمجھ لیا، یہ حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات اس وقت ہوتی ہے جب نیچے والے بولتے ہیں کہ میں نے اوپر والے کو سمجھ لیا۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے، کیا سمجھے، انسان کی جہاں انتہا انسانیت کی وہاں سے ولایت کی ابتدا، تو ایک انسان ولی کی ابتدا کو تو سمجھ سکتا ہے، انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک ولی شہید کی ابتدا کو تو سمجھ سکتا ہے، انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک شہید صدیق کی ابتدا سے تو وابستہ ہو سکتا ہے، انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک صدیق نبی کی ابتدا کو تو سمجھ سکتا ہے، انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک نبی اولو العزم رسول کی ابتدا کو تو سمجھ سکتا ہے، انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک اولو العزم رسول مقام مصطفیٰ کی ابتدا کو تو سمجھ سکتا ہے، انتہا کو نہیں سمجھ سکتا۔ مگر اللہ کے رسول سب کی ابتدا بھی جانتے ہیں، انتہا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول سب کی ابتدا بھی جانتے ہیں، انتہا بھی جانتے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتا ہے۔ میں ایک مثال دوں تو بہت واضح طور پر، جو صفت آپ کے اندر نہ ہو اس صفت کے خواص آپ سمجھیں گے کیسے؟ جو چیز آپ کے اندر ہو نا، اس کو میں ایسے سمجھاؤں، وہ چھوٹا بچہ بھی تو انسان ہی ہے نا جو پیدا ہوا، تو انسانیت تو سب کی برابر ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ یہ نہیں کہ چھوٹے کی انسانیت چھوٹی ہوتی ہے، بڑے کی انسانیت بڑی ہوتی ہے، سب برابر ہے، بحیثیت انسان سب برابر ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، مگر آپ جانتے ہیں کہ کتنے مرحلوں سے گزر کے آپ یہاں آئے۔ ایک بے شعور بچہ جس میں شعور نہ ہو، کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شعور ہے کیا چیز، یا شعور والے کیا ہوتے ہیں، یا شعور والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، شعور والوں کے کان کیسے ہوتے ہیں، شعور والوں کی سماعت، شعور والوں کی گویائی، کیا یہ بے شعور بچہ سمجھ سکتا؟ کیوں؟ کہ وہ صفت تو اس میں ہے، تو اس صفت کے انوار و برکات سے وہ کیسے واقع؟ وہ بلند و رفعت، اسی لیے ہم چیز نہیں دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں ٹھہر کر ایک علمی گوشے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔
سارے اہل اسلام اس بات پر متفق ہے کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب، سب متفق، سارے اہل اسلام کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب، بے مثل کتاب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، منتظر اور منتظر کے بیچ میں جو انتظار ہے، وہ انتظار کتنا عظمت والا ہے، وہ اس کا تقدس، اس کی عظمت اور عفت ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک کا منتظر وہ محبوب داور، ہم بر صغیر کے مسلمان ہیں، بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ ہم نے کسی عیاش سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی شرابی سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی عیاش اور آوارہ سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے داتا گنج بخش سے اسلام لیا ہے، ہم نے خواجہ غریب نواز سے اسلام لیا ہے، ہم نے ملتان کے ولیوں سے اور میرپور کے شہیدوں سے اسلام لیا ہے۔ ان کا گرم لہو ہمیں مسلمان بنا رہا ہے، مخدوم سمنانی کی عظمت ہمیں مسلمان بنا رہی ہے، مسعود غازی کی لٹی ہوئی 18 سال کی جوانی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارا اسلام مضبوط اسلام ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے کشمیر کے غیرت دار مسلمانوں، میرپور میں مرنا ہو رہا ہے،